معزز ذویل قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ فی الاولی والاخری، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی بمتعلق المتقین: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سا وقت ہے، اعلان سب کو معلوم ہے کہ 11 پہ کل ہوگا، اور پھر بھی میں حاضر ہو گیا ہوں چند باتیں بتانے کے لیے۔ ملاحظہ فرمائیے، 2-4 دن سے بڑی محنت ہو رہی اس میں۔ نعت کے ایک شعر پڑھتا ہوں بس، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی زادوں کا نوکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، کہیں مچل کے سبحان اللہ۔ نبی زادوں کا نوکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، نبی زادوں کا نوکر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا، مقدر کا سکندر ہوں، مجھے ہلکے میں مت لینا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ میں نے ایک آیت پیش کی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے تحت صرف چھوٹی سی باتیں بتاؤں گا میں، اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ نے بندوں کو ایسے الفاظ کہے کہ، اور کیوں فرمایا کہ تم ڈرو اپنے رب سے، حالانکہ تمہارے دل میں خشیت وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور ولیوں کی بارگاہیں، انسان اپنے عمل سے ولی بن سکتا ہے۔ انسان پیدائشی ولی نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ ان کے عمل سے، ان کے اتقاء سے اللہ رب العزت ان کو وہ درجات عطا فرما دیتا ہے، تو وہ کیا بنتے ہیں؟ متقی، اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ لیکن ایک دنیا کے اندر دستور دیکھو، اسی زمین میں اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک شخص اس دنیا میں ایسا ہے، حدیث مبارک ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص دنیا میں ایسا ہے
جو 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لوگوں کی خیرات بھی کرتا ہے، ایک دوسرے انسان کی مدد بھی کرتا ہے، ایک دوسرے سے ادب سے بات بھی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو جب دنیا کے اندر اپنی تاحیاتی زندگی کو وہ بسر کرتا رہا، دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہا، یہاں تک کہ اس کی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عمر امتی 60 سنۃ و 70 کے تحت اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اپنی زندگی کے مقام پر چلتا رہا۔ جب اس کی روح حضرت اسرائیل نے قید کر لی، اس کے جسم میں کوئی طاقت باقی نہ رہی، یہاں تک کہ بے حس ہو گیا، اس کے جسم کو نہلا دیا گیا، قبر پہ لے جایا گیا، کفن پہنا دیا گیا، قبر میں رکھ دیا گیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں سر بہو ہے، کہیں سجدہ ہے، کہیں رکوع ہے، کہیں کیا ہے، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں جا رہا جو اللہ کی عبادت سے خالی ہو، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کے اعمال پر خواب دیکھے گئے، جب اس کے اعمال کے تزائن کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی ہے، اور جو اس کے قابل نہ تھا اس کو اپنے عدل سے جہنم عطا فرما دی۔ یہاں پر عدل اور جہنم، فضل اور عدل 2 چیزیں ہیں، ایک خدا کا فضل ہے، ایک خدا کا عدل ہے۔ جب دنیا کا متقی آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والا جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو کہا گیا کہ تم کو جنت دے دی گئی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے مابین اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ خدا کا بندہ اللہ کی دی ہوئی سانس سے زندگی لے رہا ہے، اس کے رزق سے کھا رہا ہے، لیکن جب اس سے کہہ دیا گیا، کیا اس سے جب کہا گیا کہ تجھ کو اللہ نے اپنے فضل سے جنت دے دی، تو کہا کہ مجھ کو اللہ کے فضل کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب جملے پہ غور کریے گا، مختصر سی بات بتاؤں گا میں۔ اس نے کہا مجھ کو اللہ کے فضل کی ضرورت نہیں ہے، میرے اعمال میرے بخشش کے قابل ہیں، میرے عمل میرے بخشش کے لائق ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے روزے، میری نمازیں، میری زکاتیں، دنیا کے عمل جو میں نے دنیا میں کیے ہیں، جس کا حکم اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اس حکم پر میں عمل کرتا رہا، اس حکم کے تحت مجھ کو جنت دی جائے گی، مجھ کو فضل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! خدا کی بارگاہ میں بے حس بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے مجھ کو تیرے فضل کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ذرا اس کے سر کے ایک بال کو نوچ لیا جائے۔ اس کے سر کے بال کو اکھیڑ لیا گیا، کہا میزان قائم کیا جائے۔ خدا نے فرمایا میزان قائم کیا گیا، ترازو تولا جا رہا ہے۔ خدا کی دی ہوئی ایک نعمت جو بال ہے، شعر ہے، اس بال کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا گیا، اور اس متقی کے سارے عمل، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں، اس کی خیرات، اس کی تسبیح و تحلیل، سب ترازو کے دوسرے پلے پر، لیکن خدا کی دی ہوئی نعمت ایک بال کا پلہ بھاری ہے، ایک بال کا پلہ بھاری ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو خدا کے فضل کی ضرورت نہیں ہے، تو رب نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے تسبیح و تحلیل خدا کے ایک بال کا بدلہ نہیں ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو کہ پیر، پاؤں سے لے کے سر تک اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ابھی تو اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے آپ؟ ایک بال کا بدلہ، نہ تمہارا حج، نہ تمہاری زکات، نہ تمہارے کلمہ، نہ تمہارے روزے، کوئی اس بال کی
لہذا بندوں تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑے نہیں ہیں، تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے ذرے ہیں۔ جس طرح پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا ریت کا کنکڑ پڑا ہو، جس طرح اس کی مثال ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت کے آگے ہمارے گناہوں کی مثال ہے۔ لہٰذا اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ، یہ ولیوں کے پیغام، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ دنیا کی تسبیح و تحلیل، یہ درس یہی دیتے ہیں کہ تم بھٹک گئے ہو، ذرا اپنے رب کی بارگاہ میں چھپ کے دیکھو تو ذرا، وہ رب کہے گا ہوا التواب الرحیم، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وارحم الراحمین، وہ رحیم و کریم ہے، ذرا اس کی بارگاہ میں دیکھو تو ذرا۔ الحمدللہ یہ مختصر سی آیت پر میں نے یہ چھوٹا سا واقعہ بتایا آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں آپ کہیں اور نہ جائیے گا، اپنے رب کی بارگاہ اپنے بچوں کو تعلیم دو اور اپنی زبان میں نرمی پیدا کریے۔ یہ عرس، یہ مبارک الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سن 88 سے عرس کو سجایا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ 2 دن ہوا کرتا تھا، اور اب یہ عرس جو ہے قریب المقروب اور پھر بڑھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ یہاں پر ماحول کو دیکھتے ہوئے عید کی نماز قائم کی گئی، بقرعید کی نماز قائم کی گئی، اس سے قبل الوداع کی نماز قائم کی گئی، عرس قائم کیا گیا۔ اس سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، اس سے فائدہ ہے تو اللہ کے ولیوں کا ہے، اس سے فائدہ ہے تو ہمارے دین کا ہے۔ کیوں ہماری بدولت تم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ تو آ رہے ہو، یہ بدلہ ہے۔ لہذا یہ رونقیں، یہ منزلیں جو سال بھر میں ہو جاتی ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو، اگر نمازیں قائم نہ کی جاتی، اگر الوداع قائم نہ کیا جاتا، عید بقرعید کی نمازیں یہاں نہ ہوتی، تو آپ کب آتے؟ اپنے باپ کی قبروں کو بھول جاتے، آباء و اجداد کو بھول جاتے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی دین کی باتیں ہیں جو آپ کے بعد سامنے رکھی گئی، اور میں اپنی بات کو یہی پر مختصر کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر پڑھوں گا۔ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نبی کی شان اس شان میں فرماتے ہیں کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔